بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے ناظرین آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میرے پاس بہت اچھی خبریں ہیں، اور جب ہم اچھی خبر سنتے ہیں اور خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے سنتے ہیں تو ہماری چھاتی خوشی سے پھول جاتی ہے، خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہماری قوم کو پتہ ہونی چاہیے کہ اس ملک کے اندر کیا بہتر ہو رہا ہے۔ پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایز آف بزنس کے حوالے سے پاکستان نے حیران کن کامیابی حاصل کی ہے، پھر ایکسپورٹ بڑھی، پھر امپورٹ بڑھی، پھر اس کے بعد ایک خبر آئی کہ پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ دنیا کی بہترین 100 انڈیکس ایکسچینج میں شامل ہو گئی ہے، کیونکہ یہاں پہ پروفٹ سب سے زیادہ دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر آئی ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ آج آپ سے یہ بھی خبر شیئر کی جائے کہ اس میں حکومت کا بھی جو ہے نا کریڈٹ ہے، اور ساتھ میں اداروں کا بھی ہے، پلس اس کی بہتری سب سے بڑی وجہ جو ہے نا معاشی پالیسیوں میں تسلسل ہے۔ ملکی معیشت کے حوالے سے قوم کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ پاکستان کی سنبھلتی معیشت کی گواہی اب عالمی اداروں نے دینا شروع کر دی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ پاکستان کی معیشت بحران سے نکل کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہو چکی ہے۔ اگلے مرحلے میں انشاءاللہ ملک کی معیشت جو ہے نا ICU سے نکل کے وارڈ، اور وارڈ سے پھر وہ گھر جائے گی، اور پھر انشاءاللہ وہ پرواز کرے گی۔ تحریک انصاف کی حکومت کی اصلاحات سے حکمت عملی اور ساکھ میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر پچھلے 6 ماہ کے دوران تقریباً 7 سے 8 ارب ڈالر کے لگ بھگ رہے ہیں، جو کہ 2 سے 2.5 ماہ تک اشیاء کی درآمد کے لیے کافی ہیں۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتاؤں کہ کیوں جو بھی حکومت آتی ہے وہ IMF کے پاس کیوں بھاگتی ہے۔ وہ اس لیے بھاگتی ہے کہ ہمارے پاس جو پیسے باہر سے منگوانے کے لیے، سامان کے لیے جو ڈالر ہمیں مطلوب ہوتے ہیں، وہ باہر سے ڈالر آ رہے ہوتے ہیں، وہ اس کے مقابلے میں یہاں سے بہت زیادہ جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری ایکسپورٹ اور امپورٹ کا جو توازن ہے وہ بالکل بھی برقرار نہیں ہے۔ GDP کے تناسب سے حکومت کا ریونیو بڑھنے کا امکان ہے، اور ٹیکس کا دائرہ بڑھانے کے لیے مالیاتی حکام نے کئی ٹیکس استثناء اور رعایتیں ختم کی ہیں، اور انکم ٹیکس کے لیے کم از کم تھریش ہولڈ میں کمی لائی ہے۔ حکومت ٹیکس چوری روکنے اور سیل ٹیکس کا دائرہ بڑھانے کے لیے آٹومیٹک انکم ٹیکس فائلنگ کا نظام بھی متعارف کرا رہی ہے، جو کہ انتہائی خوش آئند ہے، اور اس کے علاوہ تقریباً 8 لاکھ فائلرز بڑھ چکے ہیں۔ اور پاکستان کی جو معیشت ہے، یہ ایک نمایاں اس پاکستان کی جو پیراڈائم شفٹ ہو رہا ہے اکانومی کا، وہ یہ ہے کہ پہلے کوئی بھی حکومت جو ہے نا یہ سٹیپ نہیں لیتی تھی کہ کسی بھی طریقے سے لوگوں کو زبردستی ٹیکس سرکل میں لے کے آ جائے، کیونکہ ان کو ڈر ہوتا تھا کہ ان کے ووٹر ناراض ہو جائیں گے۔ لیکن عمران خان نے اس کی پرواہ بالکل بھی نہیں کی، اور انہوں نے کہا کہ جو ملک کے لیے بہتر ہے وہ کیا جائے، اور اس کے خاطر خواہ آپ کو فائدے اور جو ہے نا چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ دوسری جانب موڈیز نے گزشتہ روز جاری کردہ اپنی رپورٹ میں پاکستان کی ریٹنگ کی B3 کے طور پر نئے سرے سے تصدیق کی ہے۔ موڈیز کی طرف سے جاری رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حکومت پاکستان نے بین الاقوامی ادائیگیوں کی صورتحال بہتر کی ہے۔ مثبت اقدامات کی بدولت معاشی صورتحال میں بہتری کے آثار نمایاں ہیں۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ حکومتی پالیسیوں سے محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان کی ادائیگی کی صورتحال میں مزید بہتری آئے گی، جبکہ مسلم لیگ نون کے 5 سالہ دور حکومت میں یہ ریٹنگ مستحکم سے منفی ہوئی۔ یہ PTI کی حکومت کا کریڈٹ ہے کہ موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ میں اپ گریڈیشن کی اور پاکستان کو منفی سے مستحکم قرار دیا۔ یہ واضح ہے کہ کس نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا۔ 2023 تک حکومتی قرضے آئندہ چند سال کے زیادہ عرصے میں تقریباً 75 سے 76% کی شرح تک کم ہوں گے، جو کہ اس وقت GDP کے 82 سے 83% کے لگ بھگ ہیں۔ مثبت اطلاعات کے باعث پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں پیر کو تیزی کی بڑی لہر نمایاں ہونے سے انڈیکس 9 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا، اور تقریباً پچھلے 2 ماہ کے اندر تقریباً 8000 انڈیکس بڑھ چکا ہے، جبکہ ایک روز کا کاروباری حجم جو ہے اعداد و شمار بھی تقریباً 2.5 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ ان تمام اقدامات سے امید ہے کہ اچھے دن آنے والے ہیں۔ حکومت کی ڈائریکشن ٹھیک ہے، بس جو چاہیے وہ یہ ہے کہ ان پالیسیز کا تسلسل قائم رکھا جا سکے۔ مزید جانے سے پہلے آپ نے ابھی تک اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور تازہ ترین تاکہ آپ کو اپڈیٹس اور ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ معاشی آؤٹ لک میں بہتری حکومتی کوششوں پر اعتماد کا اظہار ہے، اور حکومت معاشی اصلاحات کے ایجنڈے پر گامزن رہے گی۔ پاکستان کا آؤٹ لک منفی سے مستحکم ہونا حکومت کی
کامیاب پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی، پالیسی فریم ورک اور دیگر اقدامات کی وجہ سے پاکستان میں معاشی صورتحال کے لیے بیرونی خطرات میں کمی رہے گی، تاہم غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کو بڑھنے میں تھوڑا سا وقت لگے گا۔ پاکستان کی معیشت اس وقت آہستہ آہستہ چل رہی ہے، لیکن اس کی رفتار اب تھوڑی سی تیز ہوئی ہے اور انشاءاللہ بہت جلد یہ معیشت پرواز کرے گی اور مستحکم ہوگی، اور پرماننٹ جو ہے نا ہم کہہ سکیں گے کہ پاکستان کی معیشت اب جو ہے نا پازیٹیو سرکل میں آ چکی ہے اور اب پاکستانیوں کی زندگیوں میں آسانیاں آئیں گی۔ ادائیگیوں کے توازن میں بہتری کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ درآمدات میں کمی کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو کم رکھنے میں اہم کردار ادا کریں گی، جبکہ بجلی کے جاری منصوبوں کی تکمیل سے بھی درآمدات میں کمی آئے گی اور بجلی کی پیداوار میں ڈیزل کی بجائے کوئلہ، قدرتی گیس کے استعمال اور پن بجلی کی پیداوار کی وجہ سے بطری تیل کی درآمدات میں بھی کمی آئے گی۔ آئی پی پیز کی کرپشن کا ہم نے بہت زیادہ شور مچایا پہلے، اور مگر کچھ نہیں ہوا، کیونکہ آپ نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے نون لیگ کے جو کمپین کو، پولیٹیکل کمپین کو جو سپانسر کرنے والے لوگ تھے ان کی آئی پی پیز تھیں، اور کس طریقے سے میاں نواز شریف نے آ کے سب سے پہلا جو کام کیا وہ یہ کیا کہ بغیر آڈٹ کے 450 ارب روپے کے قرضے بینکوں سے لے کے ان کے ہاتھ میں دے دیے، اور جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ پھر اس کے بعد یہ قرضہ جو آپ کا گردشی قرضہ تھا وہ 450 ارب سے 1200 ارب تک چلا گیا، اور اب تحریک انصاف نے اس کو بھی کنٹرول کر لیا ہے اور وہ عنقریب مائنس میں چلا جائے گا۔ ان آئی پی پیز کے پروجیکٹس نے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، جس کے اثرات اب تک معیشت پر پڑ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ اسٹیٹ بینک کو مضبوط بنانے اور کرنسی میں لچک پیدا کرنے سمیت پالیسی اقدامات سے بیرونی معاشی خطرات میں کمی لانے میں مدد ملے گی۔ حکومت نیا اسٹیٹ بینک ایکٹ متعارف کرانے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ یہ حکومت بہت اچھی پالیسیاں لا رہی ہے، اور انشاءاللہ کوئی بھی پالیسی جب آتی ہے تو اس کا جو عوام تک جو اثرات ہوتے ہیں وہ اس کو پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے، کیونکہ پہلے وہ پالیسی آتی ہے، پھر امپلیمنٹ ہوتی ہے، امپلیمنٹ کے بعد وہ مستحکم ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا فروٹ ملنے کا ٹائم آتا ہے۔ تاکہ میں آپ کو ایک اور مزید بات بتاؤں کہ حکومتی قرضوں کے لیے مرکزی بینک کی فائنینسنگ روکی جائے گی، اور اسٹیٹ بینک کے جو قیمت کے استحکام کے بنیادی مقصد کی جو وضاحت ہے وہ کی جا سکے گی۔ پاکستان میں برآمدات کے فروغ کے لیے حکومت نے سرمایہ کاری کو سبسڈیز فراہم کرنا شروع کر دی ہیں، جس کا رزلٹ آنا شروع آ گیا ہے۔ تقریباً میں آپ کو بتاؤں کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ایک بار پھر اوپر جا رہی ہے، اور تقریباً 36% پاکستان کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہو چکا ہے، 52% سیمنٹ کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہو چکا ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر کو فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تقریباً 150 ارب روپیہ جو ہے وہ پاکستان کے کاروباری اداروں میں گردش کرنا شروع ہو گیا ہے۔ لوگوں نے اعتماد کا اظہار کرنا شروع کر دیا حکومت پہ، اور پیسہ آہستہ آہستہ باہر نکل رہا ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر کے فروغ سے اکنامک گروتھ میں بہتری آئے گی، پرائیویٹ سیکٹر کے فروغ سے نوکریاں پیدا ہوں گی۔ اس کے علاوہ گزشتہ سال کے مقابلے میں 16% جو ٹیکس ریونیو ہے اس میں بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ سی پیک جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے لیے ایک اہم منصوبہ ہے، اور اس منصوبے سے انفراسٹرکچر اور توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ چین نے تقریباً 10 ارب ڈالر جو ہے نا پاکستان میں جو گیس اور تیل کے ذخائر کو ایکسپلور کرنے کے حوالے سے وہاں پہ بھی انویسٹ کرنے کی انہوں نے پلاننگ کر رہے ہیں، اور انہوں نے انٹرسٹ شو کیا کہ ہم یہاں بھی پلان کرنا چاہتے ہیں۔ ترقیاتی منصوبوں کو تیز رفتار کیا جا رہا ہے۔ سی پیک میں دوسرے ممالک بھی سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی لے رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ امریکہ اور چین آپس میں اس معاملے میں بات بھی کر رہے تھے۔ اچھے دن زیادہ دور نہیں ہیں، جلد ہی پاکستان کی معاشی صورتحال پھر سے بہتر ہوگی۔ حکومت کو اقتدار ملا تو معاشی صورتحال انتہائی خراب تھی، ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ معیشت ICU میں ہے، اور گزشتہ 16 ماہ حکومت کو معیشت کو درست راہ پر گامزن کرنے میں لگ گئے، اور صرف یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے کافی چیزوں کو اگنور کیا، کیونکہ ان کا پرائمری کنسرن تھا وہ معیشت کو کسی بھی طریقے سے بہتر کرنا تھا۔ اور اللہ کا شکر ہے عمران خان پہ، اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو اس معاملے پہ ایک بڑی کامیابی دی ہے۔ اور معاشی صورتحال کو سنبھالنے کے لیے سخت فیصلے کیے گئے، جو کہ پھر رونا پٹنا بھی شروع ہو گیا تھا کہ بھی مہنگائی ہو گئی ہے، ڈالر گر گئی ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب آپ کسی مریض کا علاج کرتے ہیں ICU کے اندر یا کسی بھی جگہ پہ، تو اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے اس کو انجیکشن بھی لگانے پڑتی ہیں، اس کو ڈرپیں بھی لگانی پڑتی ہیں، جس سے اس مریض کو تکلیف ضرور ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد اس کی طبیعت میں بہتری آ جاتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کاروبار کی آسانیوں کے حوالے سے ڈالر روزانہ نیچے جا رہا ہے، اور ٹیکس آپ کا نیٹ بڑھ رہا ہے۔ خارجہ پالیسی میں عمران خان نے سب کے چھکے چھڑا دیے ہیں۔ قرض واپس کر رہا ہے عمران خان، تقریباً پچھلے 16 ماہ کے اندر 10.5 ارب ڈالر واپس کیا جا سکا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اس قوم کا درینہ خواب جو ہے
وہ کرپٹ ٹولے کا احتساب ہے جس کے اوپر بہت زیادہ ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ میاں نواز شریف کی جائیدادوں کو ضبط کر دیا گیا ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ آ کے ثبوت دیں، یہ جو اتنی بڑی بڑی ٹیٹیاں آپ کو آتی تھیں۔ ایون نیب کو یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ کس گاڑی کے اندر کتنے پیسے کس طریقے سے پہنچائے جاتے تھے، کس کو دیے جاتے تھے، اور وہاں سے وہ پیسہ کس طرح باہر جاتا تھا، یا باہر جب نہیں جاتا تھا تو باہر جو ہمارے اوورسیز پاکستانی جو پیسہ بھیجتے ہیں ان کی جگہ پہ یہ پیسہ جو ہے نا ان کے گھروں میں پہنچا دیا جاتا تھا، اور وہاں سے وہ پیسہ ان شریف برادران اور ان کے گھر والوں کو بھیج دیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے ان لوگوں نے پاکستان کو لوٹا ہے، کھسوٹا ہے، اور انشاءاللہ اب وقت دور نہیں کہ پاکستان کی عوام جو غریب عوام ہے جو کہ ترس گئی ہے اچھی خبریں سننے کے لیے، وہ انشاءاللہ ان کو بہت پازیٹیو ایکٹیویٹیز نظر آئیں گی، اور انشاءاللہ پاکستان کے عام عوام کی زندگیوں میں بہتری آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کا خاص خیال رکھیے گا۔ انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔